نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے قابل صدر احترام محترم عزیز و دوستو بزرگ، دین اسلام جو ہے وہ عالمی دین ہے، بلکہ دین اسلام دین فطرت ہے، یعنی انسانی جو فطرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے عین مطابق دین اسلام کو بنایا ہے۔ یہی دین اسلام مجھے اور آپ کو ہر زمانے اور ہر دور کے اندر بہترین زندگی گزارنے کا سبق دینے والا ہے۔ چنانچہ شریعت مطہرہ نے مجھے اور آپ کو ایک سبق سکھایا ہے، وہ یہ ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، کہ جتنے بھی ایمان والے ہیں وہ سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ دو طرح کے رشتے ہوتے ہیں میرے دوستو دنیا میں، ایک خون کا رشتہ ہوتا ہے کہ جو بھائی ہیں آپس میں، کیونکہ ان کی ماں بھی ایک ہے ان کا باپ بھی ایک ہے، اس لیے خون کے رشتے سے وہ دونوں آپس میں بھائی ہیں۔ ایک انسان جو فرمایا بھائی ہوتا ہے ایک دوسرے کا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر لائے ہوئے ایمان کے رشتے سے ہوتا ہے کہ دونوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے اور دونوں نے محمد الرسول اللہ پڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیا ہے، لہذا اب اس کلمے کے رشتے سے یہ دونوں آپس میں بھائی بھائی بن چکے ہیں۔ میرے محترم عزیزوں، اس بھائی چارے کو قائم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور شریعت مطہرہ نے 3 سنہرے اصول بتائے ہیں کہ جو آدمی اپنے اندر 3 اصولوں کو پیدا کر لے گا وہ آپس کے اس بھائی چارے کو ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھنے والا بن جائے گا۔ سب سے پہلا اصول یہ بتایا کہ جب کبھی بھی آپس میں تم ملاقات کرو تو کھلے چہرے سے ملاقات کیا کرو، پیشانی پر بل لا کر ملاقات مت کیا کرو۔ وَلَا تُسَاعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں سے جب ملو تو فرمایا کھلے چہرے کے ساتھ ملا کرو۔ اب ملنے کے بعد جب تم آپس میں بات چیت کرنے لگو تو بات کرنے کے اندر نرم پہلو کو اختیار کرو۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور جب کبھی بھی لوگوں سے بات کرو تو نرمی کے ساتھ بات کیا کرو۔ اور تیسرے نمبر پہ جب تم آپس میں مل گئے اور ملنے کے بعد بات چیت ہو گئی، اب تیسرا جو لمحہ اور تیسرا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی خیر خواہی کا جذبہ تمہارے دل کے اندر آنا چاہیے۔ اس لیے میرے محترم عزیز و دوستو بزرگوں، انسان وہ ہے کہ جس کو انسان دوسرے کو فائدہ پہنچانے والا ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت بڑی عجیب بنائی ہے۔ انسان کے اندر دوسرے کو خیر پہنچانا بھی رکھا ہے اور شر پہنچانا بھی رکھا ہے، اس لیے وہ مخلوق جو دوسروں کو خیر ہی خیر پہنچاتی ہے وہ فرشتے ہیں، اور وہ مخلوق جو دوسروں کو شر ہی شر پہنچاتی ہے وہ شیطان ہے، اور وہ مخلوق جس کے اندر خیر اور شر دونوں موجود ہیں وہ حضرت انسان ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے میرے محترم عزیزوں کہ وہ ایمانی تقاضے کے مطابق اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ رکھے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کا مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ مسلمان کی شان بتائی جا رہی ہے، مسلمان کی تعریف کی جا رہی ہے اور مسلمان کی حقیقت بتائی جا رہی ہے۔ بات ذرا سمجھیے گا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے جو ہے وہ دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ عمومی طور پہ انسان جو دوسرے کو تکلیف دیتا ہے یا تو وہ اپنے قول سے دیتا ہے یا پھر اپنے فعل سے دیتا ہے، یعنی اپنا کوئی عمل ایسا کرتا ہے کہ اس سے اس کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ اسی شریعت نے دونوں ہی چیزوں پر پابندی لگا دی ہے۔ اب یہاں سمجھ میں آنے والی بات یہ ہے کہ یار پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کا تذکرہ کیا پھر ہاتھ کا تذکرہ کیا، اس کی کیا وجہ؟ تو محدثین عظام نے اس کی کئی وجوہات لکھی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ لکھی ہے کہ زبان کا تذکرہ پہلے اس لیے کیا گیا ہے کہ اگر آدمی کسی کو اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچانا چاہتا ہے تو اس کے لیے طاقتور ہونا ضروری ہے۔ ظاہر طاقتور ہی کمزور پر ہاتھ اٹھاتا ہے، بڑا ہی چھوٹے پر ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کے لیے طاقتور ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے لیے طاقتور ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک کمزور آدمی، ایک چھوٹا آدمی بھی بڑے اور طاقتور کو تکلیف پہنچا دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا عمومی طور پہ لوگ جو ہیں بلا وجہ بچوں کو تنگ بہت کیا کرتے ہیں۔ اب وہ بچہ جب بہت زیادہ تنگ ہوتا ہے کچھ نہیں کرتا تو بچہ اپنے منہ سے گالی دے دیا کرتا ہے۔ یہ میرے دوستوں اور بزرگوں زبان کی تکلیف ہے کیونکہ ہاتھ سے زیادہ آسان ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کا تذکرہ پہلے اس لیے بھی فرمایا
کہ اگر آدمی کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچانا چاہتا ہے تو اس کے لیے نزدیک ہونا ضروری ہے. یہ میرے نزدیک ہوں گے تو میں ان کو ہاتھ سے تکلیف پہنچا سکوں گا. لیکن اگر آدمی کسی کو زبان سے تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کے لیے نزدیک ہونا یا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے. بسا اوقات آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر ایسی بات کرتا ہے کہ دوسرے گھر میں بیٹھے ہوئے آدمی کو تکلیف ہو جاتی ہے, دوسرے محلے میں بیٹھے ہوئے آدمی کو تکلیف ہو جاتی ہے, دوسرے شہر دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے آدمی کو تکلیف ہو جاتی ہے. تو زبان سے تکلیف پہنچانا جو ہے وہ اس لیے پہلے فرما دیا کہ زبان سے تکلیف انسان دور کے آدمی کو بھی پہنچا سکتا ہے, بلکہ جبکہ ہاتھ کی جو تکلیف ہے وہ صرف نزدیک کے آدمی کو پہنچائی جاتی ہے. تیسری اور سب سے اہم بڑی وجہ کہ زبان کا تذکرہ پہلے کیوں کیا, محدثین فرماتے ہیں کہ جب آدمی کسی کو اپنے ہاتھ سے کوئی تکلیف پہنچاتا ہے, کوئی نقصان پہنچاتا ہے, تو اس کے جو نشانات ہیں, اس کی جو تکلیف ہے وہ اس کے ظاہری اعضاء پر بن جاتی ہے, اس کے ظاہری اعضاء پر وہ تکلیف پہنچتی ہے. لیکن جب کسی کو زبان کے ذریعے سے تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو وہ انسان کے سیدھے دل پر جا کر اثر کرتی ہے, وہ انسان کے دل کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے. اس لیے عربی کا مقولہ ہے کہ جراح السنان لها الثيام ولا يلتام ما جرح اللسان, کہ تلوار کا وار کسی کو لگ جائے وہ تو کسی نہ کسی دن بھر جاتا ہے, لیکن زبان کا وار ایسا ہے کہ ایک مرتبہ کسی کو لگ جائے تو وہ کبھی بھرتا نہیں. آپ نے عمومی طور پہ دیکھا ہوگا ایک آدمی دوسرے آدمی کو چماٹ مار دیا کرتا ہے, ایک آدمی دوسرے آدمی کو دھکا دیتا ہے, کبھی نہ کبھی معافی تلافی ہو جاتی ہے. لیکن جب ایک آدمی دوسرے آدمی کو کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے تو وہ کہتا ہے یار تو مجھے چماٹ مار دیتا لیکن زبان سے یہ بات نہ نکالتا. تو میرے محترم عزیز و دوستو بزرگو, زبان کی جو تکلیف ہے وہ ہاتھ کی تکلیف سے کئی گنا زیادہ ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, مسلمان کی شان یہ ہے کہ اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے کو محفوظ رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بے انتہا فکر رہتی تھی کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. حتیٰ کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ اچانک سے میری رات کو آنکھ کھلی, میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آہستگی سے بستر سے اٹھے اور نرم نرم قدم جو ہے وہ حجرہ مبارک میں رکھ کر جانے لگے. میری آنکھ کھلی, میں نے کہا میں قربان یا رسول اللہ, آپ حجرہ مبارک میں اتنا آہستگی سے کیوں چل رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمیرہ, میں تہجد کی نماز پڑھنے جا رہا تھا اور میں نے سوچا کہ میرے چلنے سے کہیں تمہاری نیند کے اندر خلل پیدا نہ ہو جائے. یہ تھے سید الاولین والآخرین, یہ تھے امام الانبیاء امام الملائکہ رحمت للعالمین, کہ جو اپنی بیوی کو اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنی تہجد کی نماز سے تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے تھے. آج میرا اور آپ کا کیا معاملہ ہے؟ مجھ سمیت ہر آدمی اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھے. اپنی ماں سے کیسی محبت تھی اللہ والوں کو. کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی والدہ بڑھاپے کو پہنچ چکی تھی, تقریباً سن 120 ہجری کی بات ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مقام یہ تھا کہ ان کے جو استاد تھے حماد رحمت اللہ علیہ وہ دنیا سے جا چکے تھے, اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ جو تھا وہ ہر جگہ چلا کرتا تھا, اتنے اونچے مقام پر تھے. ماں بالکل بوڑھی ہو چکی تھی. اب ماں کو بسا اوقات کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہوتا تو ماں جو ہے اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو بلا دی, کہتی نعمان, یہ ان کا نام تھا, کہتی نعمان بیٹا ذرا مجھے فلاں عالم دین کے پاس لے جاؤ, ان کی عمر ذرا زیادہ ہے, وہ بوڑھے ہیں, ان کا علم مضبوط ہے, میں ان سے مسئلہ معلوم کرنا چاہتی ہوں. امام اعظم حنیفہ رحمت اللہ علیہ جب اپنی ماں کا یہ حکم سنتے میرے دوستوں تو سواری کا انتظام کرتے اور سواری پر بٹھانے کے لیے اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں کے اوپر پاؤں رکھ کر سواری پر بٹھاتے اور پھر سواری کی لگام پکڑ کے گلیوں سے چلنا شروع کر دیتے. لوگ امام اعظم حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر بڑے حیران ہوتے کہ وقت پہ اتنا بڑا امام ہے اور اپنی ماں کی سواری کی لگام پکڑ کے گلی کے اندر سے چل رہا ہے. چنانچہ اس عالم کے دروازے پر پہنچ جاتے اور دروازہ کھٹکھٹاتے اور ان سے کہتے کہ میری والدہ آئی ہے, آپ سے مسئلہ معلوم کرنا چاہتی ہیں. وہ کہتے ہیں حضرت آپ مجھ سے مسئلہ کہاں, میری والدہ آپ سے مسئلہ معلوم کرنا چاہتی ہیں, ذرا پردے کا انتظام کر لیجیے. امام اعظم حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک طرف بیٹھ جاتے, درمیان میں پردہ ہوتا, اس طرف ماں کے ساتھ, اس طرف ماں بیٹھ جاتی, اس طرف امام اعظم حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس عالم دین کے ساتھ بیٹھ جاتے. میرے مطلب کتاب میں لکھا ہے کہ بسا اوقات مسئلہ ایسا ہوتا کہ جس سے پوچھنے کے لیے آئی ہیں اس عالم کو بھی جواب نہیں پتا ہوتا تھا. وہ کہتا حضرت آپ ہی جواب دے دیں, مجھے تو علم نہیں ہے. امام اعظم حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس کے کان میں آہستہ سے جواب بتا دیتے اور کہتے آپ ذرا اونچی آواز میں بتا دیں تاکہ میری ماں کو ایسا محسوس ہو کہ اس کا جواب آپ ہی نے دیا ہے. اور اپنی زندگی فرمائے جب تک ان کی والدہ کی حیات تھی ان کا یہ عمل جاری رہا
کسی نے پوچھا حضرت یہ بڑا عجیب معاملہ ہے، مسئلہ آپ گھر پر ہی بتا سکتے ہیں، اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو فرمایا کرتے تھے کہ اگر میری ماں کی دل کو تسلی اس بات سے ملتی ہے کہ میں فلاں عالم دین سے مسئلہ پوچھوں تو میں اپنی ماں کی خدمت کو اس طریقے سے کرنا اپنے لیے سعادت کی بات سمجھتا ہوں۔ اس لیے تو میرے دوستوں ان اللہ والوں کے پاس رہنا لوگ اپنے لیے بڑی خوشی محسوس کیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک یہودی رہا کرتا تھا۔ ایک دن یہودی کے دل میں آیا کہ یار یہ گھر فروخت کر کے میں کہیں اور چلا جاؤں۔ چنانچہ یہودی نے گھر فروخت کرنے کے لیے بازار میں گیا۔ اب فرمایا ایک مسلمان خریدنے کے لیے آیا، پتہ لگا بھائی عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بغل میں گھر بک رہا ہے، میں بھی خرید لوں۔ چنانچہ آ کے گھر خریدنے لگا۔ کہا کتنے کا؟ 2000 دینار لوں گا۔ کہا بھائی اس زمین کی ویلیو تو 1000 دینار ہے، 2000 دینار کس چیز کے؟ کہا بھائی بالکل زمین کی ویلیو 1000 دینار ہے۔ کہا 1000 تو میرے مکان کی قیمت ہے اور 1000 دینار عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس کی قیمت تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں آج میں اور آپ کیا ہیں؟ نہ تو ہم اچھے باپ ہیں کہ ہماری اولادیں ہم سے راضی ہوں، نہ تو ہم اچھے خاوند ہیں کہ ہماری بیویاں ہم سے راضی ہوں، نہ اچھے بھائی ہیں کہ بہنیں ہم سے راضی ہوں، نہ ہم اچھے بیٹے ہیں کہ ماں باپ ہم سے راضی ہوں، نہ اچھے پڑوسی ہیں کہ محلے والے، اپارٹمنٹ والے، بلڈنگ والے ہم سے راضی ہوں۔ تو پھر ہم ہیں کیا میرے دوستوں؟ ہم ہیں کیا؟ ہم کبھی اپنے آپ کو سوچتے نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدمی کی میت ہو جائے تو موت کے وقت ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، بھائی اگر میت نے کسی کا دل دکھایا ہو تو اسے معاف کر دو، کسی کو تکلیف پہنچائی ہو تو اسے معاف کر دو۔ اور میں یہ سوال کرتا ہوں اللہ کے بندے تو مجھے یہ تو بتا کہ اگر میت نے کسی کو تکلیف دی ہوگی، دکھ دیا ہوگا، پریشان کیا ہوگا، حق کھایا ہوگا تو کیا وہ اس کے جنازے میں آئے گا؟ کیا وہ اس کے جنازے میں شرکت کرے گا؟ وہ تو کہے گا مرا جو میری جان چھوٹی۔ اب اس معافی مانگنے کا کتنا فائدہ ہے جبکہ جس کو تکلیف دی ہے وہ موجود ہی نہیں ہے۔ حق تو یہ تھا میرے دوستوں کہ ہم اپنی حیاتی کے اندر ہی ان لوگوں سے معافی مانگتے جن کو ہم اپنی زندگی میں اپنی ذات سے تکلیف پہنچانے والے ہیں، تب تو اس معافی کا فرمایا کہ معاملہ حل ہوتا۔ ورنہ میرے محترم عزیزوں دوستوں اور بزرگوں، مرنے کے بعد کسی کی قبر پہ کھڑے ہو کر معافی مانگنے سے یا کسی مرے ہوئے آدمی کی طرف سے دوسرا معافی مانگے تو اگر کسی نے معاف کر دیا تو فبیہا، ورنہ عمومی طور پہ وہ لوگ جنازوں میں نہیں آتے ہیں جن سے معافی مانگنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے میرے محترم عزیز ایک بادشاہ تھا شاہ سلطان، ایران کا بادشاہ تھا۔ ایک مرتبہ شکار کی غرض سے اپنے گھر سے نکلا۔ اب بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے، اس کے جو چیلے ہوتے ہیں وہ اس سے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ تو اپنے حشم خشم کے ساتھ اپنے معاملات لے کر نکلا۔ اس کے چولے نے سوچا کہ چلو بادشاہ تو شکار میں لگا ہے، ہم ذرا اطراف میں کوئی بدماشی عیاشی کر کے آ جائیں۔ چنانچہ وہ اطراف میں گئے، دیکھا ایک بوڑھی تھی، اس بوڑھی سے انہوں نے کھانا مانگا، اس نے نہیں دیا، کہا موجود نہیں ہے۔ کہا اچھا اس کی گائے کو پکڑ کے ذبح کر دیا۔ بوڑھی نے کہا میرا ایک یہی جو ہے آسرا ہے، کا تو فکر نہ کر، ہم بادشاہ کے بندے ہیں، تجھے خوش کر دیں گے، تو فکر نہ کر۔ چنانچہ اس بیچاری کی گائے کو کاٹ کے وہ لوگ جو ہے ظالم اس میں سے جتنا کھانا تھا کھا لیا، باقی چھوڑ کے چلے گئے۔ اب بوڑھی نے جاتے ہوئے کہا کہ بھائی اب اس گائے کی رقم تو دے دو گا۔ کس چیز کی؟ ہم سے رقم مانگ رہی ہے؟ ہمیں جانتی نہیں ہے تو، ہم سے پیسہ مانگ رہی ہے؟ اچھا بادشاہ سے ہی ملوا لو بھائی، اس سے کچھ مل جائے۔ تو خبردار قریب بھی نہیں آنا، بادشاہ کی بات مت کرنا۔ اب یہ بوڑھی پریشان کہ یار گائے بھی کھا گئے ظالم، نہ بادشاہ سے ملنے دینے نہ رقم دے رہے۔ چنانچہ وہ بوڑھی بیچاری بے یار و مددگار بیٹھی رہی کہ اب میرا کیا بنے گا، یہی میرا گزارا تھا۔ ایک فرمایا کہ وہاں پر شخص تھا سمجھدار، کہا دیکھ بادشاہ جب اپنا قافلہ لے کر واپسی جائے گا تو راستے میں نہر کراس کرنے کے لیے ایک پل ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، تو اس پل پر جا کر بیٹھ جا، وہاں بادشاہ سے تیرا ملنا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ بوڑھی عورت جو ہے اس پل پر جا کر بیٹھ گئی، اور جیسے ہی بادشاہ کی سواری اس پل کے بالکل وسط میں آئی، اس بوڑھی عورت نے اس لگام کو پکڑ کر کہا کہ شاہ سلطان مجھے یہ بتا دے کہ اس بوڑھی کے اور تیرے درمیان جو فیصلہ ہے وہ اس پل پر کرے گا یا پولیس صراط پر کرے گا؟ اس پل پر فیصلہ کرنا ہے یا پولیس صراط پہ کرنا ہے؟ وہ بادشاہ بھی اللہ والا تھا، روز آور نیچے کہا اماں معاف کر دو، کیا غلطی ہو گئی جو پولیس صراط پر تو بات کرتی ہے؟ کہا میرے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بھی برا بلا کہا اور گڑیا کا بھی فرمایا کہ پورا حق ادا کر دیا۔ تو میرے محترم عزیز و دوستو اور بزرگوں، انسان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اپنی ذات سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا عجیب قصہ سنانے لگا ہوں میرے بھائی۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امام المحدثین بھی تھے، اللہ نے بڑا نوازا تھا، مال بہت زیادہ تھا، مانگنے والا آتا تو کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ یہاں بھی اللہ نے بعضوں کو صفات دی ہوتی ہے نا کہ زکوٰۃ بھلے ہی ختم ہو جاتی ہے پھر بھی کوئی ضرورت مند ہے تو صدقہ دے دیتے ہیں، کوئی ضرورت مند ہے خیرات دے دیتے ہیں، کوئی ضرورت مند ہے اپنا پیور مال دے دیتے ہیں، یعنی کہ زکوٰۃ ختم ہو گئی۔ ایسے ہی تھے
ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا حضرت 700 درہم میرے اوپر جو ہے وہ قرضہ ہے دینار، اگر اس قرضے کی ادائیگی کی کوئی صورت بن جائے تو میرا معاملہ حل ہو جائے گا، جس سے قرضہ لیا ہے بہت تنگ کر رہا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خزانچی کے نام پر، اپنے سیکریٹری کے نام پر ایک پرچی لکھ کر بھیج دی کہ بھئی یہ فلاں شخص تمہارے پاس آ رہا ہے، اس کو 7000 دینار دے دو، اور وہ پرچی جو ہے لپیٹ کر دے دی کہ کسی حالت میں سیکریٹری کو دے دے۔ اس نے وہ پرچی لپیٹی اور لے جا کر سیکریٹری کو دی، سیکریٹری نے پرچی کھولی، کبھی اس کو دیکھتا کبھی پرچی کو دیکھتا، کہ بھئی کیا نام ہے؟ کہا فلاں نام ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہ یار مجھ پہ 700 درہم قرضہ تھا اور 700 درہم جو ہے وہ مجھے چاہیے تھے۔ میں نے عبداللہ بن مبارک صاحب سے عرض کیا، انہوں نے کہا جا کر تم سے 700 درہم لے لوں۔ کہا کتنا مانگا تھا؟ کہا 700 درہم۔ اس نے دیکھا یہاں 7000 درہم لکھا ہے، اس نے سوچا شاید حضرت سے ایک زیرو بڑھ گیا ہوگا۔ اب وہ ہوشیار تھا، آ کر کہنے لگا حضرت اس کے سامنے کہ حضرت آپ نے 700 کے بجائے اس کی تو 700 کی ضرورت تھی، بات کو سمجھیے گا، اس کی تو 700 کی ضرورت تھی، آپ نے 7000 لکھ دیا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا ہم نے 7000 لکھ دیا ہے، چنانچہ لیا 7000 کو مٹھا کر 14000 لکھ دیا۔ پھر سیکریٹری نے دیکھا کہ حضرت کا بس جا کر اس کے ہاتھ میں دے دو، چنانچہ وہ شخص اس کو لے کر گیا اور گن کر 14000 دینار دے دیے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے دور سے دیکھ رہے تھے کہ جب 14000 دینار اس کو ملے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ اس نے کہا بھائی میری ضرورت کا نا حضرت نے کہا یہی آپ کو دینے ہیں، چنانچہ وہ دعائیں دیتا وہ وہاں سے نکل گیا۔ اب یہ سیکریٹری آیا کہ حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، اس کی ضرورت 700 درہم کی تھی، آپ نے 7000 لکھ کر دیکھا، میں نے سوچا شاید آپ سے غلطی ہو گئی ہو، میں نے آپ سے پوچھا آپ نے 14000 کر دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پہنچی ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کو اچانک سے کوئی خوشی پہنچاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس نے 700 درہم مانگے، 7000 مل جاتے تو اسے خوشی ہوتی، اب تو نے یہ راز کھول دیا، اس نے سوچا چلو 7000 تو ملنے ہیں، اب اسے 14000 ملے تو اسے اور خوشی ہو گئی، اور اس کے چہرے کی ایک مسکراہٹ نے عبداللہ بن مبارک کی زندگی کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ اس لیے اپنے ماتحتوں کو جب دینے لگو نا تو دل کھول کے دیا کرو، جب کل کے اللہ تعالیٰ نے دیا ہو، سیزن جیسے چھاپتے ہو نا دبا کے رمضان کے مہینے میں، اپنے ماتحتوں کو سیزن کے اندر بڑھ کر دیا کرو، ان کی سوچ سے 200 400 500 1000 بڑھ کے دو گے، اس کے چہرے کی ایک مسکراہٹ میرے بھائیوں آپ کی رمضان کی عبادتوں کی قبولیت کا سبب بن جائے گی۔ اس لیے مسلمان کی شان کیا ہے کہ دوسرے کو خیر ہی خیر پہنچائے، شر نہ پہنچائے۔ میرے محترم عزیزو دوستو اور بزرگو، آپ نے گوبر تو دیکھا ہوگا، جب یہ گوبر کھاد کے اندر ڈالا جاتا ہے تو اپنی ساتھ والی فصل کو یہ گوبر فائدہ پہنچاتا ہے، حالانکہ نجس ہے، ناپاک ہے، گندا ہے، آپ قریب سے گزرے تو ناک پر ہاتھ رکھتے ہیں، دور رہتے ہیں، لیکن جب یہ کھاد میں مل جاتا ہے تو ساتھ والی فصل کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ارے میرے محترم عزیزوں، جب ایک گوبر اپنی کھاد کے ساتھ مل جائے تو ساتھ والی فصل کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ارے اگر ہم مسلمان بن کر اپنے ساتھ والے مسلمان کو فائدہ نہ پہنچائیں تو اللہ کی نظر میں وہ مسلمان گوبر سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے۔ اس لیے میرے محترم عزیز و دوست اور بزرگوں، کل مجھے رسالت کے عنوان پر انشاءاللہ تعالی بیانات کا سلسلہ شروع کرنا ہے، آپ حضرات کے 5 منٹ اسی لیے زیادہ لے لیے۔ تو میرے محترم عزیزوں، مسلمان کی شان اور مسلمان کی تعریف یہی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ تو 3 باتیں ہر آدمی مجھ سمیت یہاں بیٹھ کر پلے باندھ رہے، آج کے بعد اگر کسی کو فائدہ نہ دے سکے تو انشاءاللہ کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچائیں گے، آج کے بعد کسی کو دعا نہ دے سکے تو انشاءاللہ تعالی کسی کو گالی بھی نہیں دیں گے، اور آج کے بعد اگر ہماری زبان سے کسی کے لیے خیر کی بات نہ نکل سکی تو ہم کسی کے لیے اپنی زبان سے برائی کی بات بھی نہیں نکالیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ایمانی جذبے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔